حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں اس پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور جو دوسرے نبی ہیں ان کی سنتوں پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور ان کی زندگی پر روشنی ڈالیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کے بارے میں جو آپ کا سوال ہے میں اس کا جواب دوں گا، لیکن پہلے میں ان کی زندگی پر روشنی ڈالوں گا۔ سوال بہت اچھا ہے جو آپ کی طرف سے آیا، اس کی وضاحت ہونی ضروری بھی ہے آج کے دور کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال جو ملتے ہیں اس میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور نشو و نما جس ایریے میں اور جس معاشرے کے اندر ہوئی ہے وہاں پر وحدانیت کا کوئی تصور نہیں تھا، کسی نبی کی تعلیمات ان لوگوں کے درمیان زندہ نہیں تھی اس دور کے اندر۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں جو روایات ملتی ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بابل شہر میں ہے، اور بابل جو ہے وہ عراق کے اندر ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو قرآن کریم میں اتنا زیادہ ملا ہے اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کے اوپر خود بھی غور و فکر کیا ہے، اور صحیح راہ کی جستجو یہ ایک بڑا ایسا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک بڑا مقبول ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم نے ان کے بارے میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ کہ جب رات میں ستارے چمکنے لگے تو انہوں نے اس کو دیکھ کر غور و فکر کیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ میرا رب۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ لیکن جب وہ ماند پڑ گئے، ان کی روشنی دب گئی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی چیز رب نہیں ہو سکتی کہ جس کی روشنی اور جس کی چمک اور جس کی خصوصیات دب جائے۔ پھر وہ خصوصیات دبی کس کے سامنے تھی؟ چاند کی روشنی کے سامنے۔ تو پھر کہا کہ بھئی اس سے زیادہ طاقتور روشنی کس کی ہے؟ چاند کی ہے، تو چاند کے بارے میں یہ بات کہی۔ پھر جب صبح ہوئی اور سورج نکلا تو چاند ماند پڑ گیا، اس کی روشنی ہلکی ہو گئی، تو پھر اس کے بارے میں بھی کہا کہ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا رب، یعنی غور و فکر کرنا اور صحیح راستے کو تلاش کرنے کی جستجو کرنا۔ تو پھر کہا کہ سورج رب ہے، شام آتے آتے سورج ختم ہو گیا، تو اب کہا کہ نہیں، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رب اور اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات جو ہے وہ اس کی کیفیت تبدیل نہیں ہو سکتی، وہ تو ہمیشہ اپنی پاور میں، اپنی طاقت میں برابر رہے گا، اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ آیات یہ بتلاتی ہیں کہ صحیح راستے کی جستجو اور غور و فکر، اور جب انسان کسی چیز کے اندر کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے مقصد تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت بھی دی اور نبوت بھی عطا کی، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کر دی تو وہ اپنے ایمان کے سلسلے میں اتنے مضبوط آدمی ہیں کہ اگر غور و فکر کی جائے تو اتنی مضبوطی بہت کم لوگوں کے اندر نظر آتی ہے کہ وہ پوری قوم کے سامنے، قرآن کریم نے واقعہ بیان کیا کہ عید کا دن تھا، سب لوگ بستی سے باہر جا کر خوشی مناتے تھے، وہاں گانا بجانا اور ناچ گانے وغیرہ سب ہوتے ہوں گے، تو ان سے کہا کہ آپ بھی چلیے، تو انہوں نے عذر کیا، اس سے بچنا چاہا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، نہیں گئے۔
جب ساری بستی کے لوگ چلے گئے اور بستی خالی ہو گئی تو ان کے عبادت خانے میں جا کر بتوں کو توڑ دیا انہوں نے. یہ چھوٹا کام ہے. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, ہم اس بات کو کا اندازہ خوب کر سکتے ہیں کہ آپ کسی ایک مورتی کو نقصان پہنچا کر دیکھیے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ ایمان کی پختگی اور جرأت اور ہمت کی بات ہے کہ تنے تنہا ہے, کوئی مددگار نہیں, کوئی معاون نہیں, گھر والے بھی سب اسی برائی کے اندر مبتلا, اور اتنا ایمانی مضبوطی ہے کہ ان کو کسی چیز کی فکر نہیں, اور اسی کی وجہ سے اسی جرم کی بنا پر بتوں کو توڑنے کی بنا پر ان کو آگ میں ڈالا گیا. قرآن کریم نے بیان کیا اس لیے کہ جو آدمی جس چیز کو معبود سمجھتا ہے, جس کی عبادت کرتا ہے, اس کو نقصان پہنچایا جائے یہ اس کو برداشت نہیں ہوتا. اور انہوں نے ان کو نقصان پہنچایا. تو ایسی قوم جو کسی بھی چیز کی عبادت کرتی ہے وہ اپنے معبود کے خلاف کی جانے والی سازش کو ختم کرنے کی پوری کوشش بھی کرتی ہے اور ان لوگوں کو سزائیں بھی پوری سخت سے سخت دیتی ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہاں سے ان کی حفاظت کی, ان کو نکالا. تو ان کو حکم دیا کہ اب آپ ہجرت کریں. لہذا انہوں نے وہاں سے ہجرت کی. یہاں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو بتانا بھی ضروری ہے کہ جب آدمی کسی جگہ پر رہتے ہوئے حق کے لیے کوشش کرتا رہے اور وہاں سے کامیابی نہ ملے اور لوگ اس کے خلاف ہو جائیں اور اس کا وہاں رہنا مشکل ہو جائے تو اب شرعی اعتبار سے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ ہجرت کرے. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا. انہوں نے ہجرت کی اور پھر لمبا واقعہ ہے, میں اس کی تمام باتوں کے اوپر تو اتنے کم وقت میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا, لیکن یہ اجمالاً بتا دیتا ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مکہ المکرمہ میں آنے کا حکم دیا. وہاں آئے اور پھر وہاں اللہ کا ایک گھر بنایا. پھر وہاں پر بیٹے کو چھوڑ کر اور بیوی کو چھوڑ کر پھر وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا. تو پھر فلسطین آئے اللہ کے حکم سے, یہاں بھی ایک گھر بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے, ویسے روایات ملتی ہیں کہ ان کے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل ان دو بیٹوں کے علاوہ بھی اور بیٹے ہیں ان کے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں بیٹوں کو نبوت عطا کی. اس لیے یہ دونوں زیادہ مشہور ہیں. ایک بیٹے کو مکے میں بسایا اور ایک بیٹے کو فلسطین کے اندر بسایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصوصیت تو یہ ہے جو میں نے ابھی بیان کی. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کی اولاد میں جتنے انبیاء پیدا ہوئے اتنے نبی کسی کی اولاد میں پیدا نہیں ہوئے. بنی اسحاق جو ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق جو ہیں, ان کی اولاد میں کم و بیش 40,000 نبی پیدا ہوئے. اور یہ تو روایت ہے, مشہور روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسحاق کے اندر 40,000 نبی پیدا ہوئے, بنی اسرائیل کے اندر, اور بنی اسماعیل میں اکیلا ہوں, اور میں اکیلا ان 40,000 سے بڑھ گیا ہوں رتبے میں اور درجے میں. تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ اس میں 40,000 نبی پیدا ہوئے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو بھی محروم نہیں رکھا. نبی کریم علیہ السلام کو ان کی اولاد کے اندر پیدا کیا. اب چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں ان سب کے, حضرت نبی کریم علیہ السلام کے بھی باپ ہیں اور بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں ان کے بھی باپ ہیں. لہذا اس اعتبار سے ان کا ایک بڑا درجہ ہے. اب رہی بات یہ کہ جو آپ کا سوال تھا کہ ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کرنے کا حکم کیوں دیا گیا,
اصل میں بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کے بہت سارے پہلو دوسرے نبیوں کی بات میں کر رہا ہوں. مثلا حضرت موسیٰ ہیں، حضرت داؤد ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، اور دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان کی زندگیوں کے احوال بہت زیادہ ہمارے سامنے نہیں. لہذا ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم کتنے ایسے اعمال کرتے ہیں جو اعمال کے وہ انبیاء بھی کیا کرتے تھے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کچھ خاص اعمال ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہیں. ان کو خاص طور سے حکم دیا گیا ان پر عمل کرنے کا. اس کی ایک خاص اس کے اندر ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل بھی اولاد کس کی ہیں؟ حضرت ابراہیم کی. یعنی یہود اور نصارہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ بھی تو اولاد حضرت ابراہیم کی ہیں، اور یہ بھی اپنا بڑا حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی اولاد ان کی ہیں. لہذا بہت ساری چیزوں میں یہ لوگ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو شریعت ابراہیمی پر ہیں، ہم تو حضرت ابراہیم کی شریعت پر عمل کرتے ہیں. ہماری جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شریعت ہے وہ وہی شریعت ہے جو حضرت ابراہیم کی تھی. اسی لیے قرآن کریم نے ایک جگہ کہا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اب مزے کی بات یہ ہے کہ کفار مکہ بھی جو کہ مشرک تھے وہ بھی اپنے کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے. تو قرآن کریم نے اسی لیے یہ بات کہی کہ دیکھو تم یہ کہتے ہو یہودیوں کہ وہ یہودی تھے، اور عیسائیوں تم یہ کہتے ہو کہ وہ عیسائی تھے، اور مشرکوں تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا جو دین ہے وہ وہی حضرت ابراہیم والا دین ہے. جو سچائی یہ ہے کہ نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، نہ وہ مشرک تھے، بلکہ وہ کون تھے؟ وہ دین حنیف پر تھے، وہ سچے دین پر تھے، اور وہ مسلمان تھے. اب کیونکہ ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت پر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا دین تو یہ والا دین تھا. دوسری بات یہ ہے کیونکہ ان کا دعویٰ یہ تھا، تو اب جب تمہارا دعویٰ یہ ہے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان کی سنتوں پر عمل کرو. اگر تم یہ دعویٰ رکھتے، لہذا ان کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا گیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو. ایک مزے کی بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، یہ نام بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا دیا ہوا. قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل. قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ کی جو ملت ہے، آپ کی جو شریعت ہے، آپ کا جو دین ہے وہ حضرت ابراہیم والا ہے، اور انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا پہلے. لہذا ہم جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ نام بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا دیا ہوا نام ہے. اب اس کے اندر ہم دیکھیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز، ہم بچے کی پیدائش کے بعد اس کی ختنہ کراتے ہیں. یہ سنت ابراہیم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے منبر کے اوپر بیٹھنا یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت. اسی طریقے سے داڑھی کا رکھنا، ویسے تو تمام انبیاء نے داڑھی رکھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ حج اور عمرے کے اعمال ہیں، افعال ہیں، یہ تمام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہیں،
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اس کی وضاحت میں کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل کچھ ایسے اسکالرس ہیں جو یوٹیوب پر بیٹھ کر بہت سی غلط باتیں پھیلا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے یہ، اور اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں لاجک کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں لاجک اس میں یہ ہے، ٹرینڈ جو ہے وہ تقریباً ایک سا ہے کہ مکے میں رہنے والے لوگ کفار مکہ تھے، اللہ کے رسول سے کے تشریف لانے سے پہلے بھی وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ کفار مکہ جو ہے وہ ختنہ بھی کرتے تھے، وہ حج کے یہ افعال بھی کرتے تھے اور دوسرے اس قسم کے کام بھی کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے دین پر عمل کرتے تھے شروع میں، اور پھر وہ تبدیلی آتے 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 شرک کے اندر اور کفر کے اندر مبتلا ہو گئے، لیکن عام زندگی جو تھی وہ وہی تھی۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام جس معاشرے میں پیدا ہوئے، جس معاشرے میں پلے اور بڑے، وہاں پر یہ چیزیں پہلے سے رائج تھیں، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے بھی ان سب پر عمل کیا، اور یہ سنتوں کے اندر اور احادیث کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ بات تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو پیش کرنے کا جو انداز ہے وہ غلط ہے۔ اس کا مطلب وہ یہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اتنا کہنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ ایک آدمی ہندوستان میں پیدا ہوا، یہاں پر ٹرینڈ کچھ اور ہے، یہاں کے طور طریقے کچھ اور ہیں، یہاں کے رواج کچھ اور ہیں، لہٰذا یہاں پر پیدا ہونے والا آدمی داڑھی کاٹ دے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ یہاں کا ٹرینڈ یہ ہے۔ اسی طرح لباس ہے، اللہ کے رسول جس معاشرے میں پیدا ہوئے اس معاشرے کے اندر کفار بھی وہی لباس پہنتے تھے جو اللہ کے رسول پہنتے تھے۔ اب ایک آدمی یہاں پیدا ہوا، یہاں کا لباس کچھ اور ہے، تو یہ تو ٹرینڈ کی بات ہے، یہ معاشرے کی بات ہے، جیسا معاشرہ ہوگا ویسا عمل کیا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی ویسا عمل کیا ہے۔ دیکھیے یہ اس طریقے سے وہ اس بات کو پیش کرتے ہیں، ہم اس کو دوسرے طریقے سے پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ذرا سا آپ غور کریے، کیا ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کریں؟ قرآن نے یہ تو بتلایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین یہی تھا جو نبی کریم علیہ السلام کا دین ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اس پر عمل کریں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اس دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر عمل کرے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں حکم کس بات کا کیا گیا ہے کہ ہم اس دین پر عمل کریں، نہ کہ حضرت ابراہیم کے دین پر عمل کریں، ہمیں اس کا حکم نہیں ہے۔ ہمیں حکم کس بات کا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے کا۔ اسی طریقے سے ہمیں کہا گیا ہے نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا۔ قرآن کریم کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا، اور سنت کے بارے میں اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین طریقہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ۔ اب ہم جو ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس پر عمل کیا۔ دیکھو دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ہم حضرت ابراہیم کے عمل کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر رہے، ہم عمل کس لیے کر رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے راہ ہدایت ہے، وہ کسی قوم کا ہو، کسی ایریے کا ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، کسی معاشرے کا رہنے والا ہو، ہر ایک کے لیے راہ ہدایت کون سا طریقہ ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا
تو اب یہاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے جس پر عمل کرنے کا حکم اللہ کے رسول کو اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے اس پر عمل کیا، یہ اللہ کے رسول کو اللہ کے حکم کی بنا پر یہ چیزیں ان کو ملی، لیکن ہمیں اللہ کے حکم کی بنا پر نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ملا۔ لہذا ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو کریں تو حضرت ابراہیم کا طریقہ سمجھ کے نہ کریں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ سمجھ کے۔ یہ ایک بیان کرنے کا انداز ہے جس سے وہ لوگوں کے ذہن کو بھٹکاتے ہیں، اور جبکہ اصل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہی وہ طریقہ ہے جو راہ ہدایت ہے، اور وہ طریقہ ہر ایک فرد کے لیے جو کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ لہذا یہ جو آپ کا سوال تھا، میں نے کم وقت کے اندر اس پر کافی بات کرنے کی کوشش کی ہے، اور آج کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ اس سے میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔